10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور محرم الحرام وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو حرمت والے مہینوں میں کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ اور عاشورہ کے دن کی اہمیت اور افضلیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سئل عن صیام عاشورہ، حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہا میرے صحابہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آج یوم عاشور ہے، جنہوں نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو قبول فرمائے، جو نہیں رکھ سکے تو عاشورہ کے دن ایک اور افضل عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ، کہ جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے دسترخوان کو وسیع کرے گا، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں بڑھا دے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے دن اپنے گھر والوں کے لیے جن کا روزہ نہیں ہے ان کے لیے بالخصوص اپنے دسترخوان کو وسیع کر دینا چاہیے، طرح طرح کے پھل فروٹ خرید کے رکھ لیں، طرح طرح کے ڈشز بنا کے ان کو پیش کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ حدیث پر عمل کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میری روزی میں برکت دے گا۔ اب جن کا روزہ ہے وہ افطار کے وقت ہی ظاہر سی بات کھا سکتے ہیں، تو گھر میں اگر سب کا روزہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ سارا کا سارا جو دسترخوان کو وسیع کرنے کی فضیلت ہے یہ افطار کے وقت کرنے پر بھی حاصل ہو جائے گی۔ محرم الحرام سے پہلے مہینہ ہے ذوالحجہ۔ ذوالحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذوالحجہ کو اپنے بیٹے کو ذبح کر کے قربانی دی، مگر وہ اللہ کی طرف سے مینڈھے کی شکل میں چینج ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ محفوظ رہتے ہیں اور جنتی مینڈھا آیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسماعیل کو ہٹا دیا تھا اور اس کے بدلے ایک گریٹ سیکریفائس دی تھی، فدیے کے طور پہ، بدلے کے طور پہ اسماعیل کو ہٹایا، اور چھری جو حضرت ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چلا رہے تھے وہ چھری ہم نے ایک گریٹ ذبح میں چینج کر دی، ایک عظیم ذبح میں چینج کر دی ہے، اور وہ چھری ہم نے کسی اور پر پھروا دی تھی۔ ہم جب سنتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جنتی مینڈھا آیا تھا اور اس پہ چھری چلی تھی اور حضرت اسماعیل محفوظ تھے، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ جو قربانی تھی اسماعیل کی جگہ اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کوئی گریٹ ذبح ہوا ہے اس اسماعیل کے بدلے میں۔ علماء فرماتے ہیں پھر محرم الحرام کا جو اگلا مہینہ آتا ہے اور 61 آفٹر ہجرہ ہے اور عاشورہ ہی کا دن ہے، اور نسل اسماعیل میں سے ان کا ہی ایک اولاد ہے، ان کا ایک بیٹا ہے جس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور میدان کربلا میں ان کی گردن پہ خنجر کو چلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مینڈھے کو ذبح کرنا تو ٹھیک ہے مگر ابھی بھی قربانی پوری نہیں ہوئی، قربانی تو تب پوری ہوگی کہ جب اسماعیل کے بدلے میں کوئی گریٹ پرسن ذبح ہو جائے گا۔ اور پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان کربلا امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گردن پہ خنجر چلا اور ان کو ذبح کر دیا گیا۔ ذوالحجہ ہو یا محرم الحرام ہو، ذوالحجہ سال کا اسلامک کیلنڈر کے حساب سے لاسٹ منتھ ہے، قربانی مسلمان پیش کرتا ہے، جانور کی قربانی کر دیتا ہے، اور محرم الحرام اسلامک کیلنڈر کا فرسٹ منتھ ہے اور اس میں بھی قربانی ہی شروع ہوئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب 61 آفٹر ہجرہ نیا سال شروع ہوا تھا، نیا سال شروع ہوتا ہے تو سیلیبریشن بنتی ہے، مگر یہ کیسی سیلیبریشن ہے کہ 72 لوگوں کو میدان کربلا میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی خاطر اپنے اہل خانہ کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور پھر آخر میں اپنے آپ کو ذبح کروا دیتے ہیں تاکہ میرے نانا کا دین اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو جائے، جیسا آقا کا دین ہے ویسا پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اسلام سیکریفائس کا نام ہے، اسلام قربانی دینے کا نام ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان ہے، یہ مسلمان ہونا آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ سیکریفائسز کا نام ہے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ سعد تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے؟ اور اس کی یا رسول اللہ 8 مہینے ہو گئے مسلمان ہوں میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سعد تمہارا رنگ ایون اگرچہ کالا ہے، وہ کہہ رہے تھے میں کالا ہوں تو جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد تمہارا رنگ اگرچہ کالا ہے مگر کالا بھی جنت میں جائے گا، مومن ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔
تو حضرت سعد نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو لوگ اپنی بیٹی مجھے نکاح میں کیوں نہیں دیتے، میرے سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، بولتے ہیں کالا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، کہا ہاں یہ بات ہے، اگر میں جنتی ہوں کالے ہونے کے باوجود تو پھر میری شادی کیوں نہیں ہوتی؟ تو آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کے نام پر حکم جاری کیا اور کہا کہ یہ سعد جو الاسود ہے تم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ وہ بڑا عالیشان قبیلہ تھا، بڑے نام والے قبیلے والی لڑکی تھی۔ بہرحال حضرت سعد یہ پیغام لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان صحابی کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد سے کر دیا ہے۔ یہ فرما بردار صحابہ ہوا کرتے تھے، یہ چوں چرا اور وائے نہیں کہتے تھے، شادی کی بات طے ہو جاتی ہے، شادی بلکہ ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت سعد کو کہا کہ سعد تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا نہیں میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے آقا علیہ السلام نے کچھ پیسے جمع کر کے حضرت سعد کو دیے اور کہا جاؤ اپنے دلہن کے لیے گفٹ خریدو، تم اپنی دلہن کے پاس جا رہے ہو کچھ شاپنگ کر لو۔ حضرت سعد کہتے ہیں جو بھی میرے پاس پیسے جمع ہوئے میں شاپنگ کر رہا تھا، مارکیٹ میں پہنچا ہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک قاصد نے آواز لگا دی کہ حضور علیہ السلام فرما رہے اے مجاہدو تیار ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری مال کی ضرورت ہے اور تمہاری جان کی ضرورت ہے، جہاد کا وقت آ چکا ہے۔ آقا علیہ السلام جہاد کی تیاری فرما رہے ہیں۔ اب حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پیسے تھے اور میں اپنی دلہن کے لیے شاپنگ کر رہا تھا کہ اس کو کوئی گفٹ خرید کر دوں، اور ادھر آواز آ رہی ہے کہ جہاد کے لیے نبی جا رہے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے اس وقت اللہ سے کہا یا اللہ یہ پیسے اگرچہ میں اپنی دلہن کے لیے لے کر آیا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیرے رسول مجھ سے راضی ہو جائے، کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت سعد نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا خریدا، ہارس خرید لیا، اس کے ساتھ ایک نیزہ خریدا، ایک تلوار خریدی، اور وہ جو سپر ہوتی ہے شیلڈ وہ خریدی، اور گھوڑے پر بیٹھ کر مجاہدین کے ساتھ جہاد پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ حضرت سعد کدھر جا رہے ہیں، جہاد پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اپنا چہرہ چھپاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ کر پہچان جائے اور کہے سعد گھر چلے جاؤ۔ آپ کہتے تھے نہیں، میں نے اپنا چہرہ چھپایا اور میں مجاہدین کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے نکل پڑا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور اچانک زور کا نیزہ آیا جو کہ حضرت سعد کو لگا، اور اس نیزے کی شدت کی وجہ سے حضرت سعد شہید ہوئے۔ تو کسی صحابی نے آواز لگا دی سعد قد قتل، کہ سعد شہید ہو گئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نیوز پہنچ جاتی ہے کہ جس کا دلہن گھر میں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے وہ میدان جنگ میں جہاد پر آ کر شہید ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس صحابی کی قسمت دیکھے کیسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر آتے ہیں، ان صحابی کو، ان کے چہرے مبارکہ کو اپنی گودی میں رکھتے ہیں۔ فرفع رأسه ووضع على حجره، راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنی گودی میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنے کپڑوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہرے کی مٹی کو صاف کر رہے تھے اپنے کپڑوں سے، اور کہہ رہے تھے ما اطیب ریحک ما اطیب ریحک، اے سعد تم میں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، تم سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جو اگر جن کے پاس فرشتے چل کر آتے ہیں، ان کے دیدار کے لیے آتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے صحابی کے پاس آئے اور ان کے چہرے مبارکوں کو اپنی گود میں رکھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں سے گرد و غبار کو چھاڑتے جا رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگ گئے۔ اور بھی صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، مگر ان کی شہادت انوکھی ہے کہ گھر میں دلہن انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر شاپنگ کر کے گھر آئے گا، اور یہ شوہر صاحب جو ہے گھر نہ پہنچے بلکہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام مسکرانے لگ گئے، مسکرا رہے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے رو رہے ہیں پھر آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ نے مسکرانے کے بعد اپنا چہرہ ایسے ہی کر لیا۔ اب دیکھیں نبی جو ہوتا ہے نا یہ انویزیبل چیزیں دیکھ لیتا ہے، یہ اینجلز کو دیکھتا ہے، یہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو دیگر صحابہ نہیں دیکھ رہے۔ آقا علیہ السلام کچھ کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، پہلے روئے پھر مسکرائے پھر اپنا چہرہ ایسے پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے روتے ہیں پھر مسکراتے ہیں پھر چہرہ پھیرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رویا اس لیے تھا، مجھے سعد کے دنیا سے جانے کا غم ہو رہا ہے کہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر دین اسلام کی سربلندی کے خاطر اپنی جان دے دی، اس سے جو میرا کنیکشن ہے، جو محبت کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے میں رویا ہوں۔ پھر پوچھا مسکرائے کیوں؟ کہا میں مسکرایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد کو حوض کوثر پر آنے کی اجازت دی ہے، اور حوض کوثر پہ وہ پہنچ چکا ہے، حوض کوثر کے جام پی رہا ہے، اس لیے میں خوش ہو گیا کہ سعد سکسیسفل ہو چکا ہے، وہ منزل کو پہنچ چکا ہے، وہ جنت میں پہنچ چکا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے چہرہ کیوں پھیرا تھا؟ کہا کہ جب وہ جنت میں گیا سعد تو اللہ تعالیٰ نے سعد کا نکاح بہت ساری حوروں کے ساتھ کر دیا،
اور وہ حوریں سعد کی طرف دوڑ رہی تھی تو مجھے حیا آئی اور میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اب یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 8 مہینے پہلے مسلمان ہوئے، 8 مہینے پہلے مسلمان ہوئے، مگر ان کے دل میں جذبہ ایمان کیسا تھا، اسلام کی خاطر قربانی دینے کا ذہن کیسا تھا کہ پہلے تو شادی نہیں ہو رہی کالے رنگ کی وجہ سے، اور ایک عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کی سورس استعمال کی انہوں نے، اور کہیں پر کسی لڑکی نے ہاں کی ہے، کسی دل کی تمنائیں ہوں گی، کیسی آرزویں ہوں گی، کیسے خیالات ہوں گے، کیسی تھوٹس ہوں گی کہ میری اتنے سالوں بعد شادی ہو رہی ہے۔ مگر جب ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے، اسلام کو ہمارے مال کی ضرورت ہے یا ہماری جان کی ضرورت ہے، تو سب سے اہمیت اسلام کی سربلندی۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کا میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے احسبتم، اے ایمان والو، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم صرف آمنا کہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور تمہیں جنت مل جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ آمنا کہو گے وہم لا یفتنون، اور تمہارے ایمان کو چیک نہیں کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ایمان کو چیک کیا جائے گا، صرف زبان سے آمنا کہنا از ناٹ انف، دل میں ایمان کتنا ہے، فیض کتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ محبت کتنی ہے، یقین کتنا ہے۔ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا تھا حضرت سعد کا کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جو کچھ پیسے جمع ہوئے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اسلام کی سربلندی کے خاطر قربان کر دیا۔ یہ تو صحابی ہیں جو 8 مہینے پہلے نبی سے جڑے تھے، جو 8 مہینے پہلے نبی سے جڑے تھے، 8 مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کا ایمان اس لیول کا تھا۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، جس کی ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت کے بعد ہاتھ میں لے کے جس کے کان میں اذان کہی ہوگی، جس کے کان میں اقامت کہی ہوگی، جس کو تنحیق آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جس کو اپنے شولڈر پر اٹھایا کرتے تھے، ہر جگہ اس کی تربیت کیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں اگر وہ آ جائیں اور گرنے والے ہوں تو آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ بٹھایا کرتے تھے، وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا کیا عالم ہوگا، ان کے لیے سیکریفائس کتنی آسان ہوگی، وہ تو بنے ہی اسلام کے لیے تھے، اور تربیت کرنے والے ان کے نانا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک صحابی کی ایسی تربیت کی ہے کہ اپنی جان بھی دے دی، اپنا مال بھی دے دیا، اور جہاد کرتے ہوئے شہادت کے مقام پر پہنچ گئے، تو جس حسین کے بارے میں تو حضرت جبریل نے پہلے آ کر بتا دیا، ولادت ہوئی، خوشخبری دی جبریل نے آ کر کہ بہت مبارک ہو، اللہ نے تم کو نواسا دیا ہے، اور اسی کے ساتھ نیکسٹ نیوز بھی دے دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت کے کچھ لوگ تمہارے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ یہ کیسی ولادت ہوگی؟ باپ خوش ہوتا ہے، حضرت علی نے بھی سنا ہوگا، بی بی فاطمہ نے بھی سنا ہوگا، پیرنٹس خوش ہوتے ہیں بچے کی ولادت پر، مگر یہ انوکھی ولادت ہے کہ ولادت کی خوشخبری بھی ہے اور شہادت کی خوشخبری بھی ہے۔ تو جس کو شہید ہونا ہو اسلام کی خاطر، اور وہ ہو بھی خانواد نبوت کا چشم و چراغ، اس کے بدن میں بلڈ ہو حضرت علی شیر خدا کا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہو، اس گھر کے اندر جس کی تربیت ہو رہی ہو حسین ابن علی، تو انہوں نے کیوں نہ اپنے گھر، اپنے اہل و عیال، اپنی نسل اور اپنی جان اسلام کے خاطر قربان کر دی ہے۔ 10 محرم 61 آفٹر ہجرہ، یہی تو جمعہ کا دن تھا، 61 آفٹر ہجرہ تھا، صبح آذان فجر ہوئی ہے، امام حسین کے خیمے میں بھی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، یزیدی آرمی، یزیدی لشکر بھی وہاں فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، مگر پھر جب جنگ کا نکارہ بجتا ہے اور یہ فوجیں آمنے سامنے ہوئی، فوج تو ایک ہی طرف تھی، یہ تو کچھ لوگ تھے جن کے پاس نہ ویپنز تھے، نہ جنگ لڑنے کے آلات تھے، یہ لڑنے آئے نہیں تھے، یہ تو صرف یہی کہہ رہے تھے کہ یزید یہ خلیفہ نہیں بن سکتا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، اگر میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو خلیفہ مان لیا تو یہ جو کر رہا ہے وہ اپروو بائی حسین ہو جائے گا، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کہیں گے جب یزید شراب پی کر بھی خلیفہ بن سکتا تھا اور حسین نے اس کی خلافت کو قبول کیا ہے، تو پھر قیامت تک آنے والے مسلمان شرابی پیتے، زنا کرتے، گناہ کے کام کرتے، اور کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اعمال کیسے بھی ہوں، چاہے کوئی بدبختی کیوں نہ ہو، بد کردار ہی کیوں نہ ہو، جب حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، بس۔ معاذ اللہ کچھ لوگ یہاں پر اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بولتے ہیں یہ ایک پولیٹکس تھی، ایک کرسی کا جھگڑا تھا، اقتدار کا جھگڑا تھا، اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا، یہ اقدار کا جھگڑا تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کرسی پر بیٹھنا، کچھ یزید کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ، یعنی ایسا شخص کہ جس نے خانواد نبوت کے چشم و چراغ کو ذبح کروا دیا، اس کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں یزید کافر ہے، پھر اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کافر بھی نہیں کہتے، مسلمان بھی نہیں کہتے، مگر یزید کو پلید کہنا، فاسق کہنا، ظالم کہنا، یہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق ہے کہ وہ بہت بدبخت تھا۔ تو اس وجہ سے امام حسین میدان کربلا میں موجود ہیں، اور پھر یک کے بعد دیگر خانوادہ نبوت کے ایک ایک چشم و چراغ شہید ہوتا رہتا ہے۔ کبھی قاسم بن حسن کی شہادت ہوتی ہے، کبھی علی اکبر کی شہادت ہو رہی ہے، کبھی علی اصغر کی شہادت ہو رہی ہے، کبھی اون و محمد کی شہادت ہو رہی ہے، کبھی عباس کی شہادت ہو رہی ہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آسمان و زمین نے پہلا ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ نواس رسول اب خود خیمے سے باہر آتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا امامہ پہنا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں اٹھائی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے رجز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر ایک خطبہ دیا کہ تمہارے کوئی جائز نہیں ہے میرا خون کرنا، نہ میں نے تمہیں مالی نقصان دیا ہے، نہ کسی طرح کا میں نے قتل کیا ہے، اتمام حجت کی یاد دلایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، میرا قتل جائز نہیں ہے۔ یزیدی فوجی کہتے تھے یا تو سرنڈر کرو، بیعت کرو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والحکم للہ ردینا باللہ، آخری جملہ تھا کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہوں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جب آگے بڑھے، جب شدت کے ساتھ حملہ ہوا، شمر نے، سنان نے، ہر طرف سے حملے ہوئے، نیزے چلے، تروالے چلی، اور یہی وقت ہو رہا تھا جو جمعے کا وقت ابھی ہے نا، یہی وقت ہو رہا تھا، سپہر شروع ہو چکی تھی، وہاں پہ ظہر کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے وہ لوگ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خون میں نہا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ یہ سیکریفائس اہل بیت کی طرف سے ہے، وہ سیکریفائس صحابہ کی طرف سے ہے، چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں۔ اسلام ہم تک جو پہنچائے نا، یہ 1400 سال ہو گئے، ان صحابہ کے خون اس میں لگا ہوا ہے، ان صحابہ کا مال اس پہ خرچ ہوا ہے، ان صحابہ کی ٹائم اور زندگی اس پہ لگی ہے، صحابہ اکرام شہادتیں نوش کر رہے ہیں، اپنی دلہن کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اہل بیت اعظام یہ میدان کربلا میں چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچوں کی گردنوں پہ چھریاں چلوا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ جو اسلام ہے میرے نانا کا، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک صحیح طرح سے پہنچ جائے اور ان کو میسج مل جائے کہ اسلام سیکریفائس کا نام ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم حسینی تو ہیں، صحابہ اکرام کے ماننے والے تو ہیں، ان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم صحابہ کی عزت کرنے والے ہیں، اہل بیت کی عزت کرنے والے ہیں، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ہم صرف مسلمان کہلاتے ہیں، ہم حسینی نہیں رہے۔ ہم مسجد میں حسینی، نیاز کھاتے ہوئے حسینی، مگر جب گھر مسجد سے باہر جاتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم حسینی نہیں ہوتے، وہاں پر ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر دین اسلام کو ہمارے وقت کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یار ان لوگوں کی زندگی چلی گئی اور میں ایسا شخص ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ نا صبح میں بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، شام کو فیملی ہے، اسلام ہاں بانا اسلام کے لیے ٹائم نہیں ہے، کوئی اور کام بتا دو۔ ہاں ٹائم ہمارے پاس نہیں۔ اگر کہا جائے کہ علم دین سیکھ لو، نہیں بھائی جناب ہم سے کوئی دوسرے کام کروا رہا ہو، علم دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر کہا جائے قرآن پڑھنا سیکھ لو، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر کہا جائے نیکی کی دعوت دینے کے لیے گھر سے باہر آ جاؤ، نہیں فیملی کو کیسے چھوڑیں گے؟ اور یہی صاحب ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ شیلنگ خرچ کر کے دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، مگر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر کہہ دیا جائے ڈونیشن دے دو، چندہ دے دو، تو بولتے مولانا چندہ مانگتا ہے، یہ چندہ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے مانگتا ہے۔ نہ مال دے، نہ ٹائم دے، نہ جان دے، اور کہلائے مسلمان۔ افسوس کی بات ہے اس مسلمانی پر کہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی عزت ہے، مگر ان کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے۔ آج 10 محرم الحرام ہے، جمعے کا دن ہے، ہم ذکر شہادت حسین کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام کر رہے ہیں۔ ایک کاش ایسا ہو جائے کہ آج نیو ایئر بھی ہے نا، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو اس نئے سال میں ہم اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ اسلام کی خاطر جان دینے کی ضرورت پڑی تو جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑی تو یہ جو ہم خرچہ کرتے ہیں نا ویکیشن کے نام پر، بھلے کرے اللہ نے نوازا ہے تو، مگر کچھ تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال خرچ کر دیا کرے۔ جان دینے کا وقت ہے جان دیں، مال دینے کا وقت ہے مال دیں، اور جب ٹائم دینے کا وقت آئے نا تو ٹائم تو دے دینا چاہیے۔ یہ ٹائم کہاں چلا جاتا ہے؟ غور تو کریں ذرا، آڈٹ کروائیں اپنے ٹائم کی، 24 آورس کہاں گزر گئے، پورا ویک کہاں گزر گیا، پورا مہینہ کہاں گزر گیا۔ جب آڈٹ کروائیں گے تو پتہ چلے گا کہ شاید لیس دین 2% ہوگا جو کہ اسلام کے لیے ہم دیتے ہیں، اسلام کے۔ اچھا نماز اگر پڑھی وہ اپنے لیے پڑھی، اللہ قبول فرمائے۔ اسلام کا مطلب یہ کہ آپ نے دوسروں کے لیے کچھ کیا، دوسرے مسلمانوں کے لیے کچھ کیا، انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں برائی سے منع کیا، ان کے لیے کوئی آپ نے دارالعلوم بنا دیا، ان کے لیے آپ نے کوئی تبلیغ کا کام کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کو قیامت تک لے کر جانے والی ہیں۔ اسلام تو جائے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، کوشچن یہ ہے میرا کنٹریبیوشن کتنا ہے۔ اگر میرا کنٹریبیوشن ہوگا تو ان لوگوں کی لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے گا کہ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جانیں دیتے رہے، مال دیتے رہے اور اپنی زندگی دیتے رہے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول